الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نگر بخت بہار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب امان۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں ہم اکثر بات کرتے ہیں علم کے حوالے سے، شعبہ جات کے حوالے سے، شعبہ جات کے اسکوپ کے حوالے سے، نوجوانوں کے ترقی کے مواقع کہاں کہاں پہ دستیاب ہیں اور کون کون سے شعبہ جات میں ہمارے نوجوان جو ہیں اس فیلڈ میں جا کر کس طرح سے اس فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں، کس طرح اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی جہاں پہ مطلب بڑی کوششیں ہو رہی ہیں انسانوں کے آگے بڑھنے کے حوالے سے، ترقی کے مختلف ہمیں اسکوپ فیلڈز مل رہی ہیں، تو اسی میں نئے نئے شعبہ جات جیسے آ رہے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مختلف ماہرین کو ہم اس اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کے لیے ان سے ہم مشورے لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ صحیح فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں، صحیح فیلڈ کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ جو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ آج کے اہم ترین ٹاپک میڈیا پر ہی ہے، کیونکہ میڈیا ایک ضرورت ہے دور جدید کی، اور ہر دور میں میڈیا ایک ضرورت رہا ہے۔ اب میڈیا میں کس طرح سے ایک طالب علم اپنا اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، اس فیلڈ کو اپنا ذریعہ بنا سکتا ہے، اس فیلڈ میں اپنے روزگار حاصل کر سکتا ہے، کیسے اس شعبے میں آیا جا سکتا ہے۔ کسی کو شوق ہے تعلیم حاصل کرنے کا اور جناب آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا، تو کون سی وہ تعلیم ہے جس کو ہم حاصل کر کے اس عہدے تک یا اس لیول تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی پہ آج ہمارا بات ہوگی، کیونکہ میڈیا ہماری ریاست کا ایک چوتھا ستون ہے اور بڑا اہم ستون ہونے کے ناطے اس میں ہم ہمارے نوجوان کو کس کس قسم کی صلاحیتوں سے ہمکنار ہونا چاہیے، اس کے اوپر کون سی جو چیزیں ہیں یا کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے طالب علم جو ہے وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس پہ مکمل طور پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن اسٹڈیز کے حوالے سے ڈائریکٹر ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جناب ڈاکٹر شہزاد علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ کیسے طبیعت ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جناب شفقت عباس ملک صاحب ہیں، میڈیا ایکسپرٹ ہیں۔ سر خوش آمدید سر آپ کو کہتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے نیگر بخت بہار ہیں، نوجوان ہیں اور میڈیا کی جو تعلیم ہے، میڈیا اسکالر ہیں، جناب مالک علی خان صاحب۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جناب؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو پروگرام کا ہم انشاءاللہ باقاعدہ ساتھ ساتھ اس پہ ہم پہلا سوال جناب ڈاکٹر صاحب سے ہی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے، میس کمیونیکیشن کیا ہے؟ سر کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے ایک نوجوان اس شعبے میں؟ شکریہ جناب شعیب صاحب۔ جو پاکستان ٹیلی ویژن کی آڈینس ہے، اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی، ان کو میں اوور سمپلیفائڈ وے میں بیان کر دیتا ہوں رادر دین کہ ہم اس کو ایکیڈیمک ڈسکشن میں لے کر جائیں۔ میس کمیونیکیشن ویسے تو پبلک کمیونیکیشن ہے، اب پبلک کمیونیکیشن کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارم اور میڈیاز استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں پرنٹ میڈیا ہے آپ کے پاس، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، نیو میڈیا آپ کے پاس موجود ہے۔ جب ہم پرنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اخبارات ہیں، جو ڈیلی اخبارات بھی ہیں، ویکلی بھی ہیں، مارننگ کے بھی اخبارات ہیں اور ایوننگ کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میگزینس آپ کے پاس ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن کا میڈیم آپ کے پاس موجود ہے۔ تو جنرلی اسپیکنگ میس کمیونیکیشن کی ڈگری کوالیفائی کرنے کے بعد آپ پرنٹ، الیکٹرانک اور نیو میڈیا جو ہے جس کو سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو شفقت صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میڈیا ایکسپرٹ کے حوالے سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب آج کا جو نوجوان ہے ہمارا، تو وہ کیسے اس میں ان کی کون کون سی صلاحیتیں ہوں کہ وہ میڈیا کے اندر آ کے اس کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے؟ جی بالکل شعیب، جیسے سر نے فرمایا کہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا، آپ کا میسج آڈینس تک پہنچے اور وہ اثر کرے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں کیا اس میسج کو صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں، یا ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارا جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، کیا اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز سے کمپیٹ کر سکیں، یا اگر کمپیٹ نہ کر سکیں کیا ہم اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس موبائل نامی جو گیجٹ ہے وہ ہم سب تجزیہ کار ہیں، تجزیہ میڈیا پرسن، سارے ہی میڈیا پرسن ہیں، سارے ہی ہم اپنے اس پہ اینالسٹ ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے جو سوشل میڈیا جیسے سر نے کہا ہے کہ نیو میڈیا آ گیا، یہ بڑا پاورفل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے ہم نے جو ہمیں ہونی چاہیے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے، تو نوجوانوں کو بالکل آنا چاہیے۔ اور ابھی تو جس طرح سے پہلے اخبارات تھے،
پھر ٹیلی ویژن آ گیا, پہلے پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پھر پرائیویٹ چینلز آ گئے. اب تو جو ویب چینلز ہیں اور جو یوٹیوب چینلز ہیں اور اب سوشل میڈیا پہ جہاں بھی چلے جائیں, آپ ایک آواز, اور آپ دیکھیں ملینز میں ان کے فالوورز ہیں, تو آپ جو اپنا میسج جو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ضرورت اس امر کی ہے وہ کوشش یہ کریں کہ اس جو آپ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کی اس میسج سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ ہو, نقصان نہیں ہونا چاہیے. جی, تو مالک آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور آپ نوجوان ہیں. آپ نے کس بنیاد پہ آپ نے یہ سبجیکٹ منتخب کیا, کس صلاحیت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ انتخاب کیا ان سبجیکٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور پی ٹی وی نیشنل ملتان کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے مجھے بلایا, اور خاص طور پہ نیگر بخت بہار, جب نیگر بولتے ہیں تو سرائیکی میں غالباً یہ نوجوان کو بلایا جاتا ہے, اور ہے میرے لیے بڑا مشکل کہ اپنے ہی اساتذہ کرام کے سائے میں بیٹھ کے یہ بتانا. بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے ساتھ انصاف کروں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میڈیا کیوں آئے یا کس طرح سے آغاز ہوا, ہوتا یہ ہے کہ ہم سبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اسکرین ہے, یہ میڈیا ہے, ہم اس پر آئیں. آج کل آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا رجحان ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, میری بات ہو, اور بس میں چھا جاؤں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز سے مربوط ایک اسٹڈی ہے, ایک تعلیم ہے. ایف ایس سی کا یہ دورانیہ تھا, پری انجینئرنگ کا میں اسٹوڈنٹ تھا, اور یہ سوچتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. درمیان میں یہ ہوا کہ کالج کی کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, جن میں ایک میگزین بھی تھا. اسلام آباد میں گیا اور وہاں ایک مال تھا, وہاں میں نے انٹرویو کیا جب, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک اچھے صحافی بن سکتے ہیں. آپ نے نا بڑے تاک کے ہم سے سوال کیے, چونکہ میرا پہلا سوال ہی ان سے یہ تھا کہ سینٹورس کو سینٹورس کیوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا لے بھائی, بندے پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ کیا چیز مل سکتی ہے, یہاں پر کتنے آؤٹ لیٹس ہیں, کتنی شاپس ہیں, لیکن آپ پوچھ رہے ہیں سینٹورس کو سینٹورس کیوں کہتے ہیں. بعد میں پھر انہوں نے بتایا بھی کہ ستاروں کا جو ایک جھرمٹ ہے اس کو سینٹورس کہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک یہ آغاز تھا ملا جلا, جس میں ابھی مجھے یہ 100% نہیں پتہ تھا کہ میں نے میڈیا ہی کے ساتھ منسلک ہونا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ہی میں نے داخلہ لیا, اور میرٹ خاصا سخت تھا, لیکن ہماری بات بن گئی, اور بی ایس 2018 سے 22 کا یہ سیشن تھا, مارننگ بیچ کے اندر داخلہ ہوا. رول نمبر اس وقت میں 19 تھا. تو یہ سفر اس طرح سے شروع ہو گیا اور آج ایم فل تک پہنچ گئے. جی, تو میرا سوال شہزاد صاحب سے, سر جیسے آج کل اسٹوڈنٹس مطلب مختلف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول پہ, بچوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی سبجیکٹس کے حوالے سے کہ آگے کون کون سی فیلڈ موجود ہیں. تو آپ کیا رائے دیں گے کہ ایک طالب علم کو جو کہ پری میڈیکل پڑھ کے آ رہا ہے یا پری انجینئرنگ کر کے آ رہے ہیں, یا ایسا کون سا سبجیکٹ ہے جو وہ بچہ ڈائریکٹ ہی پڑھے, ڈائریکٹ میڈیا کے اندر اس کو آگے جا کے سبجیکٹ میں اس کو آسانی پیدا ہو جائے اس کے لیے؟ چلے میں اپنے جو گفتگو ہے نا اس کو لنک کروں گا جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ وٹ سارٹ آف کوالٹیز آر ریکوائرڈ ٹو بی اے میڈیا پرسن. یہ سب سے وائٹل کوشچن ہے. پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ میڈیا کا سبجیکٹ اٹس ناٹ اے ایزیئر کپ آف ٹی فار ایوری ون. اسٹوری ٹیلنگ ایک آرٹ ہے. جب سے دنیا میں جب پہلا انسان آیا نا اس سے لے کر اب تک, اگر انسانوں کی 10,000 سال کی ہسٹری دیکھیں, وی آر کیوریس, وی لو ٹو کمیونیکیٹ, وی لو ٹو شیئر our اسٹوریز. اپنی لائکنگ, ڈس لائکنگ, اسپائریشنس, ڈپریشنس, انزائٹی, پولیٹیکل ڈسکورس, سوشل ڈسکورس, انسان صدیوں سے کمیونیکیٹ کر رہے, صرف میڈیم بدلتے رہے ہیں. اب کون سا انڈیویجول یا کون سا ینگسٹر ہو از سوٹیبل فار دا سبجیکٹ, یہ آپ کا اسٹرائکنگ سوال ہے. دیکھیں میڈیا میں آنے کے لیے the 2 qualities are required to join the subject of the media. پہلے تو یہ ہے کہ you have a flair for writing, کہ آپ لکھ سکتے ہیں. So whatsoever the ideas which are coming into your mind, you can deliver through your pen or through whatsoever the gadgets are there. اب لکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مطالعے کی وسعت. If you are not the extensive reader, اور وہ بھی ریڈر آپ نے بننا ہے, آل راؤنڈر ریڈر آپ نے بننا ہے. میں آئی یوز ٹو سے فار دا سبجیکٹ آف میس کمیونیکیشن ون نیڈ ٹو ہیو دا گڈ جنرل نالج. وٹ ڈز اٹ مین بائی دا جنرل نالج؟ وین یو نو سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ. میڈیا کے سبجیکٹ کے لیے وائڈ رینج آف نالج کا ہونا ضروری ہے, جو شوبز سے لے کر اسپورٹس تک ہو.
میں اسٹوڈنٹ کو اکثر کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل سے لے کر جینیفر لوپیز تک وی مسٹ نو واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. آپ اسپیسیفک نہیں ہو سکتے, وہ لیٹر آن میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن ڈیولپ کر سکتے ہو. دوسری ہے کمیونیکیشن اسکل. دنیا کے جو بڑے بڑے ایوان ہیں نا, وہاں کمیونیکیشن اسکل پر میٹر کر رہا ہے. وربل کمیونیکیشن آپ کی, وربل کمیونیکیشن آپ کی ایڈ آن ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن کے ساتھ. آپ کی باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے, آپ کا پوسچر, آپ کی فیشیل ایکسپریشن, دا وے یو کمیونیکیٹ. یعنی کچھ کہنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان ٹو یور برین, دین یو مے کمیونیکیٹ ڈسیمینیٹ دا میسج ٹو دا ماسز. آپ پبلک تک اپنا پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ یا لکھ کر. اب لکھنے میں چاہے آپ مائکرو بلاگنگ کرو, کسی ویب سائٹ پہ لکھو, یا آپ اخبارات جو ٹریڈیشنل وے ہے اس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. اور بولنا, جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, چاہے وہ ریڈیو کا مائکرو فون ہو یا ٹیلی ویژن کے کیمرے کے سامنے موجود ہے, ادھر یو آر یوزنگ یور اسمارٹ فون. تو یہ گیجٹس ہیں, لیکن آج بھی ہیومن برین کی اتنی ہی ویلیو ہے. اب وہ بچے جو کتابی زیادہ تر ہیں, دوز آر گوئنگ فار دا کریمنگ, دس از ناٹ دیئر کپ آف ٹی ٹو کم اینڈ جوائن دا میڈیا فیلڈ. آپ کو پالیٹکس, ریلیجن, سوسائٹی, ہسٹری, سویلائزیشن, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, شوب, اسپورٹس, آپ کو ان کے متعلق جاننا ضروری ہے. دین یو نیڈ ٹو بی آؤٹ اسپوکن, کریجیس آپ ہوں. یہ سب لوگوں کا فیلڈ نہیں. اٹس ناٹ لائک اے میڈیکل فیلڈ, اٹس ناٹ لائک اے انجینئرنگ فیلڈ. تو میرے کلیشے ہے جو میں بار بار بولتا ہوں, لائک لا ڈگری, اٹ از ایزیئر ٹو گیٹ دا ڈگری آف میس کمیونیکیشن, لیکن سب سے بڑا کمال ہے اس کی پریکٹس کرنا. پریکٹس بڑی مشکل ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار آپ کوالیفائی کر جاؤ گے ایزیلی, آپ سی جی پی بھی مینٹین کر لو گے. جو میرا ذاتی مور دین 20 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, وہ اسٹوڈنٹ جن کی سی جی پی اے بڑی ہائیسٹ رہی ہے, جو پوزیشن ہولڈر رہے ہیں, انہوں نے ہارڈلی میڈیا کو جوائن کیا. میڈیا کو جوائن کرنے والے وہ لوگ رہے جو میڈیوکرس تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں فلیئر تھا فار رائٹنگ کے لیے. اور پھر یہ کہ کتنے آپ اوریجنل ہو اور کتنے آپ چیزوں کے متعلق سوچ سکتے ہو, آپ کی آبزرویشن کیا ہے. ایک اچھا صحافی بننے کے لیے, ایک اچھا براڈ کاسٹر بننے کے لیے, ایک اچھا اینکر بننے کے لیے, نمبر 1 آپ کی آبزرویشن اچھی ہو, نمبر 1 آپ انٹرویو کنڈکٹ کر سکیں, جو مالک نے بھی بولا اس نے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو بی کیوریس, آپ سوال کر سکیں. اب مسئلہ پتہ کیا ہے, اگر ہم کھل کے بات کریں, پی ٹی وی ایک تو پلیٹ فارم ہے ریاست کا میڈیا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے مارننگ شو میں بات کی تھی, جب آپ ایک ریاست کے میڈیا پہ بولتے ہو, بیٹھتے ہو, دین یو نیڈ ٹو بی دا میسنجر آف ماسز. 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. شفقت صاحب نے جو بات کی تھی نا, اس میں میں ایڈ آن کر ڈالوں. دیکھیں پازیٹیوٹی کب آئے گی؟ میڈیا از اے مرر آف سوسائٹی. میڈیا وہی دکھاتا ہے جو سماج میں ہو رہا ہوتا ہے. سماج میں اگر گراوٹ ہے تو وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوگی میڈیا کی اسکرین پر, اخبارات کی صفحات کی زینت وہ چیز بنے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سوشل پراسپیرٹی بہت ضروری ہے. اگر ایک سوسائٹی ڈائیورسیفائڈ نہیں ہے, اگر ایک سوسائٹی میں پلورلزم نہیں ہے, تو میڈیا میں آپ کو پلورلزم نظر نہیں آئے گی. بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند کا جو خطہ رہا ہے نا, اس میں یہاں لوگ اس طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں رہے, خاص طور پہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اگر آپ کمپرومائز ہو نا, تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو میک یور نیم ان دا میڈیا فیلڈ. درباری قسم کے رائٹر بہت رہے ہیں, خوش آمدی جرنلسٹ بھی بہت سارے رہے ہیں. اگر اپنے نام بنانا ہے تو آپ کو پبلک کی آواز بننا پڑے گا, پبلک کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. آرٹیکل 19 موجود ہے, آرٹیکل 19 نے بہت کشن دیا ہے. تو ہمیں صرف ڈفرینشیٹ کرنا ہے, جو ہم اسٹوڈنٹس کو بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ریاست اور حکومت دونوں میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے. فار می ریاست از سپریم. ریاست کیا ہے؟ مملکت خدا داد پاکستان. پاکستان کو جو انٹرسٹ ہے وہ سپریم ہے. حکومتیں آتی اور جاتی رہیں گی, حکومتیں افراد کا مجموعہ ہے. حکومتیں جو ہیں وہ ٹیمپرری فینومین ہے. تو میں اکیڈیمک ڈسکشن کر رہا ہوں, بی ریلیکس. تو ریاست کے انٹرسٹ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اب ریاست کے مسائل کیا ہیں, اس کو کون کمیونیکیٹ کر سکتا ہے؟ پتہ ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے ہمارے فیلڈ کا؟ سب سے وٹ از دا موسٹ فینومینل ایسپیکٹ آف دا میڈیا جاب؟ وی آر انگیج, وی آر ان دا بزنس ٹو شیپ دا اوپینین آف انڈیویجولس. ہم لوگ اوپینین میکر پیدا کر رہے ہیں, جو لوگوں کی سوچ پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے ہیں. اب ریممبر ون پوائنٹ, میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا پرائمریلی ری انفورس یور پری ایگزسٹنگ تھاٹس. میڈیا آل ٹوگیدر کچھ نہیں بدل سکتا. یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں جو پی ٹی وی کی پالیسی کے مطابق ہے. 11 سال تک یہاں پر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ رہی, 1977 سے لے کر 88 تک. 11 سال تک جو جمہوری لیڈر تھے, جو ڈیموکریٹک لیڈر تھے, ان کا نام لینا بین تھا.
سرکاری میڈیا پہ, سرکاری اخبارات پہ, سب جگہ پر. آپ کو پتہ ہے 11 سال کی بندشوں کے باوجود بھی اگر میڈیا اتنا ہی پاورفل ہوتا, 1988 کے جو انتخابات ہیں, جو اس میں پروگریسو قوتیں تھیں, جو جمہوری قوتیں تھیں, انہوں نے الیکشن ون کیا. ٹھیک ہے, میں نان پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں, جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو جو میری اپنی کنوکشن ہے, جو میری اپنی ریسرچز ہیں, اور جتنا میں نے لٹل بٹ جو مطالعہ کیا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ میڈیا کے امپیکٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. بٹ ایکچولی دا میڈیا ڈو ری انفورس یور پری ایگزسٹنگ تھاٹس. انسان اپنی سوچ کے حساب سے میڈیا کا, چینل کا اور کانٹینٹ کا انتخاب کرتا ہے. جہاں آپ کے خیالات کو تقویت ملے گی, آپ اسی چینل کی طرف جائیں گے, اسی آرٹیکل کو پڑھیں گے, اسی بلاگ کی طرف جائیں گے. اچھا سر, آج سوشل میڈیا پہ تو موجود ہے, مطلب سوشل میڈیا پہ آج ہر نوجوان جو ہے وہ بن چکا ہے, مطلب اینکر بن چکا ہے, وہ اپنی ساری انفارمیشن پھیلا رہا ہے, لیکن وہیں پہ مطلب اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ نہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس میڈیا کی جو اسٹڈی ہے وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے, یا اس کے لیے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک چیز سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پابندیاں, بندشیں, قانونی طور پہ جتنے بھی آپ لوگوں کو پریس کریں گے تو لوگ جو ہے نا باؤنس بیک کریں گے. تو ہم لوگ نا, آئی تھنک سم ٹائم آئی بلیو, جو میں نے کوئی پورے میری اسٹڈیز یو کے کی ہیں, ہم لوگ نا تھن سکن ہیں, بڑی جلدی اریٹیٹ, بڑی جلدی انوائڈ ہو جاتے ہیں. لیٹ دا پیپل اسپیک آف دیئر مائنڈ. ٹھیک ہے, یہ ٹرانزیشنل فیز ہے اور دنیا کے تمام معاشرے اس ٹرانزیشنل فیز سے گزرے. آپ جتنی زیادہ پابندیاں لگائیں گے نا تو لوگ کوئی نہ کوئی فیکٹر نکال لیں گے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ انانیمیٹی کو برقرار رکھنا بڑا آسان ہے, پرائیویسی آپ آسانی سے مینٹین کر لیتے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیں, اگر کروڑوں لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں نا تو سب لوگوں کو سبسکرائبر نہیں ملتے ہیں. ریممبر, آپ کو اوریجنل ہونا ضروری ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی موسٹلی وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے مین اسٹریم میں اپنا نام بنایا ہے, جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں. ادروائز یو نیڈ ٹو بی ڈفرینٹ اینڈ یونیک. اسپیس ضرور موجود ہے, لیکن اس میں پینیٹریٹ کرنا, مونیٹائزیشن کی طرف جانا, انٹرپرینورشپ کی طرف جانا, اٹس ناٹ اے پلین سیلنگ ٹاسک. بہت مشکل کام ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ 1000 بندوں کو اپنا کنزیومر تو بنائیں, بہت مشکل کام ہے. سو اس کا مطلب ہے اگر آپ میں اوریجنلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ ایسا کانٹینٹ نہیں ہے جس کو جو اٹریکٹ کر سکے آڈینس کو, تو پھر تو آپ اپنا مقام بنا پاؤ گے. ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی اٹر میس اینڈ فرسٹریشن فار اینی انڈیویجول. اچھا شفقت صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, یہ مطلب میڈیم میں جیسے سر فرما رہے ہیں کہ مطلب ہر اسٹوڈنٹ, ہر طالب علم وہاں پہ بات کر رہے ہیں, ساری بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ میڈیا کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب ہمیں, کیا طالب علم کو آج کے دور میں اس اسٹڈی کی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ جہاں تک ڈگری کی بات ہے تو ضروری اس لیے ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے بات, اس میں لاز ہیں, جیسے سر کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہیں, لاز پڑھنے چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شتر بے مہار اب سوشل میڈیا ہمارے پاس آ گیا ہے, تو جیسے سر نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنا ویورشپ بنا لے. تو اس کے علاوہ آپ ایتھکس اس میں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ڈگری جو میں نے پڑھی تھی, جو مجھے سب سے زیادہ کام آئی, وہ تھی ریسرچ میتھڈالوجی. اس کے بغیر, جیسے سر نے کہا کہ آپ کو ہر چیز میں ایکسل کرنا چاہیے, تو جب تک آپ اچھے ریسرچر نہیں ہیں, آپ اچھے میڈیا پرسن نہیں بن سکتے. اس لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو نئے آنے والے ہیں, جو ایون جو آپ کام بھی کر رہے ہیں, وہ جب تک ریسرچ نہیں کریں گے, جیسے سر نے شروع میں کہا تھا کہ جب تک آپ کو ہر فیلڈ کی ایون بیسکس نہ پتہ ہوں تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. اب فرض کیا کہ میں میڈیا کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں میڈیا, اگر میں نے میڈیا پڑھی ہو, نہ میں نے میڈیا پریکٹس کی ہو, اور میں بیٹھ کے تجزیہ کر رہا ہوں, تو اس کا یہ ہوگا کہ وہی ہے کہ جیسے جب ہم بڑی عید میں کسائی اسی وقت نکل آتے ہیں نا کہ قربانی ہم سے کرا لیں, تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ہم آ جائیں گے. ڈگری کے بغیر, یا کوئی تربیت کے بغیر, یا کوئی ورک شاپس کے بغیر, یا ٹریننگز کے بغیر, اگر آپ میڈیا پرسن کہہ لیں, اس میں سب آ جاتے ہیں, اس میں جو ہیں اینکرز بھی آ جاتے ہیں, اینالسٹ بھی آ جاتے ہیں. جب تک آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی, آپ کی اسٹڈی نہیں ہوگی, آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی, آپ اس طرح دوسرے کو نہیں کر سکتے. وہی مثال کہ وہ پھر آپ وہی جو آتے ہیں کہ آپ ہم سے جانور کرا لیں, تو آپ اگر آپ کو تجربہ ہوا تو وہ پھر جانور کس طرح کی بوٹیاں بنتی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا, میرا آپ سے سوال ہے مالک, آپ جب اس فیلڈ, مطلب آپ نے سبجیکٹ چوز کیا ہے, یہ منتخب کر لیا آپ نے سبجیکٹ کو, تو اب اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملیں اس فیلڈ میں؟ بالکل,
میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف نہیں آؤں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو پچھلی سر کی چونکہ گفتگو بڑی زبردست آ رہی ہے، میں نے جو پریکٹیکلی جرنلزم میں دیکھا نا، ہمارے پاس ویل انفارمڈ ہونا ایک الگ بات ہے، ویل ٹرینڈ ہونا ایک الگ بات ہے۔ ویل انفارمڈ ہونا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے آغاز کرنا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے ٹی وی اسکرین پر آنا ہے، کس طرح سے اپنے سوالات کو پے در پے لے کے جانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن ویل ٹرینڈ میں آپ ایتھکس کی طرف آ جائیں گے واپس۔ میڈیا ایتھکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ہر کسی کی ویڈیو یا پکچر نہیں بنا سکتے۔ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں اس کی کیا سزائیں ہیں یہ ہر آدمی کو نہیں پتہ۔ رول آف تھرڈس ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے، کیمرہ اینگلنگ کیا ہوتی ہے، آپ نے کس طرح سے سامنے آ کے بیٹھنا ہے، وائٹ بیلنس کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، ڈیزائن کی سیمیٹری کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو واقعی مل جائیں گی۔ لیکن جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو پریکٹیکل جرنلسٹ ہی دے گا، جو ٹریننگ ہے وہ آپ کو آپ کا ٹیچر ہی دے گا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کی تعلیم ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے میری طرف جو سوال ہے کہ جو میں نے میڈیا پڑھا اس میں جی کیا پوچھ رہے تھے آپ کہ میں نے جو پڑھا اس کے آپ اندر نے کیا کیا سیکھا اس میں؟ میں نے کیا کیا سیکھا؟ ہاں جی، یہ ایک لمبا بہرحال سفر ہے، سوال جو ہے نا بڑا یہ سمجھے اس میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارا جو سیشن تھا BS 2018 سے 22، اس کے 5ویں سیمسٹر میں کووڈ آ گیا تھا۔ 18 سے 22 چونکہ سیشن تھا تو یاد ہوگا آپ کو کہ 20 کے آغاز میں اور 19 کے اختتام پر کووڈ آیا تھا۔ تو درمیان میں جب ہمیں گنجائش ملی تو جیو میں انٹرنشپ کی ایک اپرچونیٹی آئی تھی، تو پہلے میں نے جیو میں انٹرنشپ کی، وہاں سے رپورٹنگ سمجھ آئی پریکٹیکلی۔ تھیری تو ہم پڑھ رہے تھے، وہ بھی ہمیں پتہ لگ رہا تھا کس طرح سے آپ نے سامنے آنا ہے۔ تو پہلے جیو، اس کے بعد جو ہے ہم چلے گئے نوائے وقت، نوائے وقت میں پھر اخبار سیکھا، اخبار میں لکھنا آیا، اور پھر سر کی بات کہ ریسرچ بھی ساتھ ساتھ تھی اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی آیا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، اسی جو سبجیکٹ ہے اسی فیلڈ میں کون کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں طالب علموں کو، یعنی کیا کیا چیزیں ان کو سکھائی بھی جاتی ہیں ساتھ ساتھ؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، دیکھیں BS کا جو پروگرام ہے وہ 4 ایئر پروگرام ہے، 4 سال پہ مبنی ہے۔ پہلے جو 4 سیمسٹر ہیں وہ بیسک کورسز کو ڈیل کرتے ہیں، اس میں آپ انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ کہ میس کمیونیکیشن ہے کیا، اس کے متعلق آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ پھر رپورٹنگ کی جو بیسک ہے، پھر جرنلسٹک رائٹنگ ہے، ایڈیٹوریل فیچر کالم ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں بیسک کورسز پہلے 4 سیمسٹر میں۔ آپ کے جو اسپیشلائز کورسز ہیں وہ 5th سیمسٹر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ کورسز مور دین 20 ہیں۔ اس میں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن بھی ہے، اس میں ریڈیو پروڈکشن ہے، ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے، ٹیلی ویژن نیوز ہے، ریڈیو نیوز رپورٹنگ ہے، موبائل رپورٹنگ اس میں موجود ہے، پبلک ریلیشن کا سبجیکٹ ہے، ریسرچ ہے، بیسک ریسرچ ہے، ایڈوانس ریسرچ ہے، تھیوریز کے سبجیکٹس ہیں، ایڈوانس تھیوریز کے سبجیکٹ اس میں موجود ہیں۔ تو اس میں آپ سمجھیں کہ چاہے پرنٹ میڈیم ہے یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ہے، آن لائن میڈیا، اس کی پری پروڈکشن سے لے کے اس کی فائنل پروڈکشن تک کی جو سٹیجز ہیں وہ بچوں کو ڈیلیور کی جاتی ہیں 4 سیمسٹرز میں۔ پھر ایک پروجیکٹس بھی ہوتا ہے آخر میں، آپ کو یا تو ڈاکومنٹری پروڈیوس کرنی ہوتی ہے یا ریسرچ تھیسز اپنے لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سر، اس میں جو ساتھ ساتھ جو ہمارے مطلب جو یہ چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا یہ کور کر رہے ہیں ہمارے نصاب کو عالمی مطلب عالمی سطح کے اوپر، کیا ہمارا جو نصاب ہے اس لیول تک جا پا رہا ہے؟ دیکھیں کریٹیکلی اسپیکنگ ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہوئے ہیں ہمارے نا، ٹھیک ہے، تو جہاں ڈفرینٹ انڈیکیٹرز میں یہ ساؤتھ ایشیا پیچھے ہے، تو انڈاؤٹیڈلی ہم یورپ کو تو میچ نہیں کر رہے ہیں کہ میں ایسے ہی اگر آپ کو بات کہوں جو کہ ان ریئلسٹک ہو اور آڈینس کو مس لیڈ کرے، تو مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ہسٹری ہم سے وہ مطلب آپ یہ دیکھیں رینیسنس سے لے کر آن ورڈ 16ویں صدی سے وہاں پر سائنس کی طرف وہ لوگ آئے تھے۔ ابھی تو ہماری جو سوسائٹی ہے نا، پاکستانی سوسائٹی کو میں کہتا ہوں اٹس اے ویری ملٹی کمپلیکس سوسائٹی۔ ابھی تو اس ملک میں جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہے، ابھی اس معاشرے کو ہم نے پلورلسٹک سوسائٹی بنانا ہے، اور یہ تو اس پر ہم نے بیس کرنا ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ ایک ایسی سوسائٹی جو پولرائز ہو چکی ہو نا اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ اور دوسری انفارچونیٹلی جو ریزن ہے نا، ہم نے جو انوویشن ہے، جو انٹلیکٹ ہے، اس کو لنک کر دی ہے صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کے ساتھ۔ آرٹس، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز کے سبجیکٹ کو ہم نے وہ ویلیو نہیں دی۔ پاکستان میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو بچہ نالائق ہے نا وہ آرٹس، ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کی طرف جائے گا، جبکہ ان ریئل سینس فرینکلی اسپیکنگ کریٹیکل تھنکنگ آپ کی سوشل سائنسز میں ہے۔ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا سبجیکٹ کو۔ جو بچے اچھی کرائمنگ کرتے ہیں نا
وہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں. میڈیم پبلک آپ کی بات میں اس میں سوال میں ساتھ ذہن میں آ گیا آپ کے پبلک ریلیشن کے اوپر ہمارا مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشن کے حوالے سے ہم اس پہ مطلب ان چیزوں کو سیکھیں پڑھیں. تو اس میں ہمارے کیا ایسے ہم اس اسٹڈی کے ذریعے ایسے طالب علم پروڈیوس کر رہے ہیں جو پبلک ریلیشن کی طرف آ جائیں, یا میڈیا کو مطلب آگے جیسے جرنلزم ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی نا ملٹی ڈائمینشنز ہے, میڈیا کی ڈائمینشنز بہت زیادہ ہیں. ہم جو ڈگری دے رہے ہیں وہ کمیونیکیشن اسٹڈیز یا میڈیا اسٹڈی یا میس کمیونیکیشن کی ہے, اس میں سے ایک سبجیکٹ پبلک ریلیشنز کا بھی ہے. لیکن اگر آپ باہر کی بات کرو گے, میں کارڈف یونیورسٹی اور بورنماؤتھ یونیورسٹی کی میری فیلوشپس ہیں, وہاں پر ماسٹرز ان پبلک ریلیشنز ہے. تو پاکستان میں ہم صرف آفر کر رہے ہیں 7th اور 8th سیمسٹر میں پبلک ریلیشن کی اسپیشلائزیشن. اب پبلک ریلیشنز ایک اچھی فیلڈ ہے, آپ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن پبلک ریلیشنز میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر ایک ایسا صحافی جو بڑا ہی آؤٹ اسپوکن قسم کا ہے, سم ون ہو ہیونگ اے کریٹیکل مائنڈ, وہ پی آر او کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پی آر او وہ بندہ بن سکتا ہے سم ون ہو از سبمسو, جو لوگوں کی اوپینین, لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کرے. سم ون ہو کین مینیج دا میڈیا. بڑا ہی سافٹ اسپوکن بندہ چاہیے آئی ایس پی آر جوائن کرنے کے لیے, پاکستان وابڈا جانے کے لیے, کسی یونیورسٹی, پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان میں. پی آر او شپ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ایونیوز دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ریلیشن پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب یہ سبجیکٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں, فائدے ہو سکتے ہیں, کہ روزگار کیا ہوں گے. کر رہے ہیں نا, میں اس کو مختصراً جواب دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام کا دورانیہ کم. دیکھیں میڈیا کی جتنی برانچز ہیں نا, وہاں پر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. آپ میڈیا کو جوائن کر سکتے ہو ایز اے رپورٹر, ایز اے سب ایڈیٹر. آپ میگزین سیکشن کو جوائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ریڈیو ٹیلی ویژن میں ان فرنٹ آف دا کیمرہ اینڈ بیہائنڈ دا کیمرہ, جیسے آپ کے پاس پاکستان ٹیلی ویژن میں پروڈیوسرز ہیں, ایسوسیٹ پروڈیوسرز ہیں, آپ کے پروگرام مینیجر, سو آن لانگ جرنیز دیئر. دوسری فیلڈ آپ کے پاس ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی. تو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے آپ سول سوسائٹی آرگنائزیشن جوائن کر سکتے ہیں, ریسرچ آرگنائزیشن میں ایز ریسرچ کنسلٹنٹ آپ بن سکتے ہیں. اور پھر آپ مختلف این جی اوز کے ساتھ ساتھ اگر آپ پی آر کی طرف آئیں تو پی آر کے اندر, پی آر بڑی وسیع فیلڈ ہے, سرکار سے لے کر پرائیویٹ سیکٹر تک. جہاں جہاں امیج اور کنسلٹنٹ آفیسرز موجود ہیں, کمیونیکیٹر آفیسرز موجود ہیں, تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک پی آر کی وہ اہمیت نہیں بنی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس ابھی پی آر اوز ہیں صحیح, لیکن اس طریقے سے اس کو ہم ویل آرگنائز وے میں نہیں کر رہے جس طریقے سے ویسٹرن سوسائٹی میں چل رہا ہے. ایون وہاں تو ویسٹ میں جو سیلیبریٹیز ہیں نا, چاہے ان کا تعلق اسپورٹس سے, شوبز سے, انہوں نے امیج کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جو نہ صرف ان کا امیج بلڈ اپ کرتے ہیں, میڈیا سے لائزان بلڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ہی پولیٹیکل پارٹیز میں سرٹن لوگوں کو ایز اے پی آر او کی رسپانسبلٹی دی ہے. ادروائز آپ کو سرٹیفائڈ قسم کے پی آر اوز کی ضرورت ہے, اور یہ وہ فیلڈ ہے جہاں پر پاکستان میں ابھی بہت اسکوپ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب یہ جو آپ سے سوال ہے کہ اب خواتین کے لیے مطلب میڈیا کے اندر خواتین کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں, خواتین کے لیے کتنا اسکوپ ہے؟ خواتین کی جس طرح بیسیکلی میڈیا اس پہ فرق نہیں کرتا کہ خواتین بیسیکلی وہی ہے جس نے ایکسیل کرنا ہے, تو وہ چاہے مرد ہے یا خواتین ہے, جو اپنی اس پہ چیز میں اچھا ہے تو اس نے ایکسیل کرنا ہے. اس کے لیے اوپن ہر چیز اس میں. آپ دیکھیں اب ہمارے اب پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ پروگرام کر رہی ہیں, اس سے پہلے آپ کسی اور جگہ کام کر رہے تھے, آپ کسی دوسرے دن ایک ہمارے پاس خاتون اینکرز آ جاتی ہیں. ایون ہمارے پاس کیونکہ ہماری سوسائٹی کا ہم مکس وہ ہیں, تو ہمیں ایکول اپارچونیٹیز ہماری ہیں. اس سے پہلے جو سر بات کر رہے تھے, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا پی آر کا سبجیکٹ ہے, آپ سر اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ دنیا میں چلے جائیں تو یہ لائٹنگ ہے, لائٹنگ میں بھی ماسٹرز ہو رہا ہے, ایون پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, کیمرہ ہے, کیمرہ بیہائنڈ کیمرہ ہو رہا ہے, سیٹ ڈیزائننگ میں ہو رہی ہے, گرافکس میں ہو رہی ہے. اب ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے میڈیاز کی ڈگری لینی ہے اور ہم نے یا ڈائریکٹر بن جانا ہے, یا پروڈیوسر بننا ہے, یا اینکر بن جانا ہے, یا رپورٹر بن جانا ہے. اس سے آگے بھی بہت جہاں ہیں, کیونکہ جیسے سر نے کہا ابھی ہم سفر طے کر رہے ہیں, ابھی ہمارا بہت سفر طے ہونا ہے. اس میں اب وہی دیکھ لیں کہ لائٹنگ ہو رہی ہے. اب لائٹنگ کس جو آپ کو جو کیمرہ مین ہے, جو ہمارا لائٹ مین ہے اسٹوڈیو کا, وہ آپ سے زیادہ بہتر بتا سکے گا کہ لائٹنگ کیا. اور باہر کے ملکوں میں اس کی میں اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے. تو ایسے ہی اب بیہائنڈ دی کیمرہ ہے, فرنٹ دی کیمرہ ہے, دونوں. کچھ لوگ ایسے ہیں, اب اگر میری بات کی جائے تو میں جو زیادہ میں پسند کرتا ہوں, میں بیہائنڈ دی کیمرہ میں اس پہ زیادہ وہ کرتا ہوں. آپ جو ہیں وہ آن دی کیمرہ آپ زیادہ وہ کرتے ہیں. خواتین سیم ایسے ہی خواتین میں ہے. اچھا اب اس میں فرق شاید یہ ہو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آبزرویشن کن کی اچھی ہے.
اب خواتین میں بھی آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں انہیں, اور میل کو بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. آبزرویشن کس کی کہاں آپ نے وہ کرنا ہے, اور آپ اس سوسائٹی کو دے کیا سکتے ہیں. بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی, جیسا آپ نے کہا, اب جس طرح ہماری سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے, ہمیں ایک ایک چیز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں, آپ چھوٹی سی ایک مثال اکثر ہم دوستوں میں دیتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے وہ نیٹ فلکس اور پرائم ایمیزون پہ چلی گئی ہوئی ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم اس طرف نہیں آئے. اب دنیا میں جو کمیونیکیٹ کرنے کا جو سب سے خوبصورت جو میڈیم ہے وہ ڈرامہ ہے. ڈرامے کے ذریعے, فلم کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی جو اب ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ اب کم ہوتے زیادہ ہو گئی ہیں, انٹرٹینمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ایک میسج, اب ہم اپنی بچپن کی بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب اپنے بچپن کی بات کریں گے, ہم نے وہ ڈرامے سے ہم نے میسیجز لیے ہیں. میرا خیال ہے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے ہی سوال ہے اس حوالے سے کہ یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, مطلب چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس بوائز گرلس کے حوالے سے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں مطلب کوئی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اور کب انٹیک لیتے ہیں آپ یونیورسٹیز کے اندر اس سبجیکٹ کا؟ دیکھیں یونیورسٹیز میں فال سیمسٹر میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں, مطلب اگست میں یونیورسٹی ایڈ دے دیتی ہے اور سپٹمبر سے آپ کا فال سیمسٹر ہے. ابھی BZ یونیورسٹی نے پہلی بار اسپرنگ سیمسٹر کے لیے بھی ایڈورٹائز کی تھی چیزیں تاکہ سال میں 2 بار ایڈمیشن کر سکیں, اور یورپ میں بھی آلموسٹ ایسا ہی ہے, ایک سپٹمبر میں انٹیک ایک جنوری میں انٹیک ہے. تو چونکہ پاکستان میں ابھی جو نمبر آف یونیورسٹیز ہیں وہ 170 کے قریب کے پلس کے قریب یونیورسٹیز ہیں, اور جو میجورٹی آف دا یونیورسٹیز ہیں وہ میڈیا کا سبجیکٹ آفر کر رہی ہیں. تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس وقت. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے رجحان ٹو سم ایکسٹینٹ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی چلا گیا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں میرٹ کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں موجود ہے. پبلک سیکٹر میں سر آپ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے بہاؤ ذکر یونیورسٹی میں کیا میرٹ چاہیے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ منیمم جو آپ کو فارم سبمٹ کرنے کے لیے منیمم آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہو, لیکن بائی اینڈ لارج جو آپ کی ابتدائی 2 اور 3 لسٹ ہوتی ہیں اس میں فرسٹ کلاس والوں کو ہی ایڈمیشن مل پاتا ہے. اچھا سر, اس میں ایک ساتھ ساتھ آپ کی یہ بھی سوال ہے کہ مطلب آپ کے جو میرٹ کے ساتھ ساتھ مطلب میرٹ بھی ہے اور یہ سارا, جنوبی پنجاب میں کتنے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں جو اس کے اوپر مطلب جو میس کمیونیکیشن کا جو ڈگری اس کو آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جنوبی پنجاب میں اب آپ کے پاس 3 ڈویژنز ہیں, ملتان, بہاولپور اور ڈی جی خان. تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور BZU تقریباً کنٹمپریری یونیورسٹیز ہیں. دونوں وہ میڈیا اسٹڈیز کا سبجیکٹ آفر کر رہی ہیں, IUB والے بھی اور BZ یونیورسٹی میں. اس کے ساتھ ویمن یونیورسٹی موجود ہے, وہاں پر بھی میس کمیونیکیشن کی تعلیم دی جا رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ISP کا ادارہ ہے, ان لوگوں کا بھی ڈپارٹمنٹ انیشیل فیز پر ہے, تو وہ بھی اس کو کر رہے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی ہے ملتان میں, اور نمل والے جو ہیں وہ بھی میڈیا اسٹڈیز پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور اپارٹ فرام دس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو ڈسٹینس لرننگ کے بھی لوگ میں BS اور MPhil پروگرام کو لوگ پرسو کرتے ہیں. تو اپرچونیٹیز لوگوں کے پاس موجود ہیں. اس کو پھر میں تھوڑا سا ایک ضرور آپ کی آڈینس کو گائیڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں میس کمیونیکیشن کی ڈگری میں آنے سے پہلے میں خیر ڈیفینیٹلی پالیسی میکر کو سوچنا چاہیے کہ ہم سمپل میرٹ کرائٹیریا نہ بنائیں. ایڈمیشن لینے سے پہلے اگر میرے پاس اختیار ہو تو ہم لوگوں کے رائٹنگ سکل اور کمیونیکیشن سکل کو ضرور چیک کریں. ایپٹیٹیوڈ کو مطلب یہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اے سبجیکٹ فار ایوری ون. یہ فزکس کی طرح کیمسٹری کی طرح سبجیکٹ نہیں ہے. یہ تو آپ سوچ سکتے ہو, آپ میں اتنی ہمت ہو کہ آپ یو میں آسک کوسچن ٹو دا پریزیڈنٹ, ٹو پرائم منسٹر, DMG گروپ کا کوئی بندہ ہے. میڈیا کے لوگ واحد لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے میں آسک دا ہارڈ کوسچنس. عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر یہ اس کام کا سب سے میجک اور کمال پتہ کیا ہے, آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ترقی پذیر معاشرے میں جو پاور کوریڈورز میں موجود ہیں. یہ سب سے اٹریکٹیو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے, آپ پبلک کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں ان اے جینون سینس, تو میڈیا از دا رائٹ فیلڈ. ادروائز جتنے بھی باقی فیلڈ ہیں نا, چاہے آپ MBA کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ اور بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ جاب کی نیچر ہی بڑی مختلف ہے. یہاں آپ یو کین بیکم دا ماؤتھ پیس آف دا ملینز آف دا پیپل. وہ کہتے ہیں نا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے متعلق کہا جاتا ہے وین یو آر رائٹنگ فار ریڈیو اور ٹیلی ویژن یو آر رائٹنگ فار ملینس. آپ کی آواز ملین لوگوں تک جا رہی ہے. اور PTV نے تو یہ گولڈن فیز وٹنس کیا ہے
کہ ایک زمانہ تھا 80 اور 90 کی دہائی میں جب پی ٹی وی کا ڈرامہ آن ایئر جاتا تھا تو گلیاں سنی ہو جاتی تھی. ایون بارڈر کے پار بھی لوگ پی ٹی وی کے ڈراماز کو دیکھتے تھے. اور پونا انسٹیٹیوٹ انڈیا کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن کے جو کلاسک ڈرامے وہ سلیبس کا حصہ ہے. سر اسی میں جیسے یہ ساری چیزیں ہیں, مطلب اب پی آر کے اوپر آپ نے بات کی, ساری چیزوں کے اوپر اپنے حوالے سے بتایا, یہ میڈیا اسٹڈی کے اندر مطلب فلم میکنگ کے اوپر اور اس کے ذریعے سے بھی تو مطلب ساری اسٹڈی کے اوپر آ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ بھی ہے اس کے اندر. دیکھیں فلم بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ میڈیم ہے, اس کو دونوں کو گڈمٹ نہ کریں. فلم کی اسٹڈی کے لیے نہ تو ابھی پاکستانی پبلک سیکٹر, لیکن یہ میڈیا اسٹڈی میں آتا نہیں ہے یہ سبجیکٹ. نہیں, فلم بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ میڈیم ہے. آپ جو آپ کے یہاں پر پروڈیوسرز موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ سیٹنگ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے فلم کا کیمرہ ورک, فلم کی ایڈیٹنگ, فلم کی اسٹوری لائن, سب چیزیں بالکل مختلف ہیں. سلور اسکرین کا بالکل الگ میڈیم ہے اور اس کے لیے اسپیشلائز اسٹڈی کی ضرورت ہے. ادروائز وہی کچھ ہوگا جو 80 اور 90 کی دہائی میں جب پی ٹی وی کا گولڈن فیز تھا نا, ہمارا سینما ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نان پروفیشنل, نان سرٹیفائڈ لوگ جب فلمیں پروڈیوس کریں گے نا تو وہ میسج اورینٹڈ نہیں ہوگی. یونیورسٹیز میں ہمارے یہاں پہ یہ مطلب اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی ہمیں سبجیکٹ دیا جا رہا ہے کوئی پڑھانے کے حوالے سے فلم کے حساب سے؟ جی فلم کے حساب سے دیکھیں میرا خیال ہے آئی کین فور سی مے بی آفٹر 10 ایئر 15 ایئر 20 ایئرس کے بعد پہ اس طرف یونیورسٹیز توجہ دیں, کیونکہ ہر سبجیکٹ کی ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا میں ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جو اپنے امپلائیز کو سیلریز بھی نہیں دے رہے ہیں, تو یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے جو کہ فیلڈ میں موجود ہے. آپ ہائیلی بلیسڈ ہو, مجھے پی ٹی وی کو اکنالج کرنے دیں, کیونکہ لوگ ریاستی میڈیا میں تنقید تو بڑے کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن میں جو ایون جو پارٹیسپینٹس بھی ہیں, آپ ان کو بھی آنریم پے کر رہے ہیں, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا میں نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر جب ہمیں انوائٹ کرتا ہے نا, تو وہ انفراسٹرکچر, وہ فیسلٹیز, وہ ایس او پیز نہیں ہیں جو ریاستی میڈیا لوگوں کو دے رہا ہے. یہ پی ٹی وی کا, ریڈیو پاکستان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے چاہے جو آپ کے ریڈیو کے آر جیز ہیں یہاں کے اینکرز ہیں, وہ آپ لوگوں سے فری میں کام نہیں لے رہے ہیں, دے آر پیئنگ یو. اور یہ آڈینس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے آپ کے کوآرڈینیٹرز ہیں یا پروڈیوسر کو اسسٹ کر رہے ہیں, سو ایوری ون از بینگ پیڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اسکل اینڈ ایبلٹیز. تو یہ اسٹرانگیسٹ پوائنٹ ہے ریڈیو پاکستان کا بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی. جی. اچھا سر, میرا آپ سے کیونکہ زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے مطلب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, مطلب ان کی کیریئر کے حوالے سے, تو ایک پارٹ میڈیا کا ہے ایڈورٹائزمنٹ. مطلب ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جو ایک طالب علم ہے, کیا وہ اس کو کیسے اسٹڈی کرتا ہے میڈیا کے اس میس کمیونیکیشن کے اندر, اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں, مطلب کیا وہ اگر جاب نہ ملے کیا وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی روزگار حاصل کر سکتا ہے اب تھرو اپنے ہی آپ مطلب کوئی ذاتی طور پہ؟ دیکھیں اس میں نا ایک تو ایڈورٹائزنگ کا جو سبجیکٹ ہے نا, ایک اس کا تھیوریٹیکل اسپیکٹ ہے. دوسرا اگر آپ نے ایڈ پروڈیوس کرنا ہو, آپ سمپلی دیکھیں جو سلوگن ہے, اگر سلوگن 2 سے 4 لفظوں پہ مبنی ہوتا ہے, اگر آپ سلوگن کریٹ کر لیں, میں کسی سلوگن کو یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ چینل کی پالیسی بھی اور کسی پروڈکٹ کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ میں اتنی نویلٹی ہے, یو ہیو اے برین, صرف آپ سلوگن اور اس کی کاپی ہی اگر لکھ لیں, یو مے گیٹ دا سیلریز مور دین ان 5 ڈیجٹس. تو باقی جو پروڈکشن ہے, کیونکہ یہ جو اشتہار بنتا ہے نا, یہ اٹس ناٹ اے ون مین آرمی, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم موجود ہے جو آئیڈیا پہ کام کرتی ہے اور اس آئیڈیا کو پروڈیوس کرنا, پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا. تو یہ سر اس کا پارٹ ہے, مطلب ایڈورٹائزمنٹ جو ہماری جو ڈگری ہے اس کا پارٹ ہے. ہمارے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا, فرینکلی اسپیکنگ, وہ ابھی ایڈ پر وہ انیشیل سٹیج پر ہیں, اور چونکہ صرف 3 کریڈٹ آر کا سبجیکٹ وہ بچے پڑھ رہے ہیں. وی آر ناٹ آفرنگ ماسٹر اور ایم فل ان ایڈورٹائزمنٹس, جیسے میں نے بتایا یہ بڑا اسپیشلائز فیلڈ ہے, ہمیں مس گائڈ نہیں کرنا آڈینس کو. ہم ایک سبجیکٹ آفر کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ندرت خیال ہے, آپ ڈفرینٹ سوچ سکتے ہیں, ہم آپ کو ایک پروڈکٹ پرپوز کرتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کے آئیڈیا پہ کام کریں, صرف ایک سلوگن دے دیں, آپ سلوگن اور جنگل پرپوز کر دیں, دین یو آر دا رائٹ پرسن فار دا فیلڈ آف اینی ایڈورٹائزنگ ایجنسی. لیکن سر یہ جو بی ایس کرتے ہیں اس فیلڈ میں, جو میس کمیونیکیشن میں, تو وہ آگے جا سکتے ہیں اس فیلڈ میں, مطلب ایڈورٹائزمنٹ کی فیلڈ میں؟ دیکھیں میں اس کا تعلق کریمنگ کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. آپ کی ویژولائزیشن, آپ کا کتنے آپ برینی ہیں, اگر آپ کریٹیکل وے میں سوچ سکتے ہیں نا, پھر آپ یہ فیلڈ جوائن کر سکتے ہیں. رٹا وٹا مار کے کوئی بندہ اشتہار نہیں بنا سکتا. جی. جب آپ کاپی کریں گے وہ چیزیں سارے ٹی وی سی کی صورت میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا شکریہ صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ
آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے میڈیا ایکسپرٹ؟ کیا روزگار کے مواقع موجود ہیں نوجوانوں کے لیے؟ جی بہت زیادہ موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں. جیسے سر کہہ رہے تھے نا، آپ نے ایڈورٹائزنگ کی ہی مثال لے لوں. ہمارے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کا ابھی اس طرح کا اگر آپ ہمسایہ ممالک کے ایڈورٹائزنگ ان کی ایجنسیز دیکھیں اور ان کے اشتہار دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اتنی زیادہ وہ ہے. ایون دنیا میں جو ایڈورٹائزنگ کے ہیں وہ پورے بکس پرنٹ ہوتی ہیں، ایون چینلز جو ہیں وہ باقاعدہ ایڈورٹائزنگ کے چینلز ہیں. اچھا، اب ہمارے پاکستان میں ابھی اتنے میرے خیال 1 یا 2 ایجنسیز ہیں جو ایڈورٹائزنگ میں ایکسل کر رہی ہیں. یقین کیجئے اگر جیسے سر نے کہا کہ ایک سلوگن کی قیمت جو ہے وہ بیسیکلی آئیڈیا ہے. ایڈورٹائزنگ کا مطلب کیا ہے کہ آئیڈیا آپ نے یونیک آئیڈیا کر دیا. بہت عرصہ پہلے ایک سلوگن کو ایوارڈ ملا تھا، ایک سیلولر کمپنی کا تھا، اس میں سمپل ایک لائن تھی، اس سے سستی خاموشی. سمپل ایک وہ تھا اور اس نے بہت زیادہ ایکسل کیا تھا. اس میں اب جیسے اس میں میڈیا کی آپ بات کی کہ روزگار کی، میڈیا میں بہت روزگار وہ ہے. آپ ایون جیسے سر نے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی پازیٹیو اب ٹریولاگ بنا لیں، آپ یوٹیوبرز ہیں ٹریولاگ بنا رہے ہیں، وہ اس سے ارن کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ مزید چلے جائیں، اپنا آپ کا جو کلچر ہے اب سمپل آپ دیکھ لیں. اب حالانکہ اب میں لوگوں میں دنیا میں اس وقت نیٹ فلکس بہت دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی وہ کوالٹی کا کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، لیکن وہ کما رہے ہیں. صحیح، کوالٹی کا کام نہیں ہو رہا جو کمانا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، ہمارے اپنے مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مطلب میڈیا کے اوپر بڑا زیادہ ہمارے نا یہاں پہ اسٹڈی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بڑی انفارمیشن دی ہمیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں گے. اللہ حافظ.